بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ شداد اور اس کی جنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تم کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے 2 ہی روحوں کو قبض کرتے وقت رحم آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا جہاز سمندر میں اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافر کے علاوہ ایک عورت بھی ایسی تھی جس کے ہاں اس وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک لہریں پیدا ہونے لگیں اور ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور جہاز لہروں میں ہجکولے کھانے لگا۔ سبھی مسافر حیران اور پریشان سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ہی طوفان بڑھنے لگا اور مسافر زندگی کے لیے دعا کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کی لہروں نے جہاز کو توڑ کر کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی رہی، اور وہ تہتا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی روح نکال لو، اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختا کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک معتر نے جب یہ دلسوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں زمین کھود کر دفن کر دیا۔ بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ معتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، اور اس کا نام شداد رکھا۔ معتر اور اس کی بیوی نے بہت لاڈ اور پیار سے اس بچے کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا، اور اپنی کم عمری میں شداد نہایت چالاک اور ذہین اور عقل مند بھی تھا۔ ایک روز شہر کے باہر بچوں کے ساتھ شداد کھیل رہا تھا کہ اچانک سے شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ اور اس کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزر جانے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک پیادے کو راستے میں سے ایک پوٹلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ جب اس نے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں اسے ایک سرمے دانی دکھائی دی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بولا کہ مجھے یہ سرما ملا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بینائی کچھ کم ہے، ہو سکتا ہے شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، اول تو راستے میں پڑی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، اور اگر تم نے اٹھا ہی لی ہے تو اس کو اپنی آنکھوں میں ہرگز نہ لگانا، کہیں فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو جائے، اور پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھو۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد نظر آیا۔ اس نے اس بچے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بلایا اور اسے وہ سرمے دانی دی اور کہا کہ یہ لو، اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤ تاکہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بہتر رہے۔ شداد نے جیسے ہی سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسے زمین میں چھپے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد بے حد چالاک بھی تھا،
اور اس نے اپنی چلاکی اور سمجھداری سے کام لیا اور چلانے لگا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھوں میں کیا لگایا ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں؟ یہ میری آنکھوں میں کیا زہر لگا دیا ہے؟ اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور تمہاری شکایت لگاؤں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے وہ سرمے دانی کو وہیں پھینک کر بھاگ گئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر بہت ہنسا اور سرمے دانی کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ معطر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور کہا، جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کو ساتھ لے کر اور کچھ ہتھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آئے گا وہ سارا وہاں سے نکال کر اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سا مال اور دولت اکٹھا کر لیا اور آئے دن سب گاؤں والوں کو دعوتیں کر کے اپنا مطیع اور فرمان بردار بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اپنے گاؤں کے سردار کو قتل کر کے خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دور کے حاکموں اور فوجداروں کو ہو گئی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، شداد نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی اور ان حاکموں اور فوجیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا، اور اسی طرح سے بڑھتے ہوئے شداد تمام روح زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکموں اور امراء و سردار کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اور شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کیا ہوا تھا اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ چار سو اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور سلطنت سے شداد نے اپنی بادشاہت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روح زمین کے کسی انسان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ شداد اپنی طاقت اور مال و دولت اور بے پناہ لشکر کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ تمام عالموں نے اس ملعون کو بہت سمجھایا اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف لانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت اور عزت و شہرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو میں کسی اور کے سامنے کیوں جھکوں؟ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب دولت فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے، جو کہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ جنت کی کیا خوبیاں ہیں؟ تو عالموں نے جو کچھ خوبیاں اور تعریفیں جنت کے بارے میں پڑھی اور سنی تھی سب شداد کے سامنے بیان کی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد بہت ہنسا اور بولا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ جنت چاہیے، کیونکہ میں اپنی طاقت اور قوت سے اس سے کئی گنا بہتر جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا تمام عالموں کو دکھانے کی خاطر شداد نے اس دنیا میں ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے ان کو جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا اور چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائی گئیں اور ایک شہر بنوایا، اور اس شہر کی بنیادیں اتنی کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب یہ بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو اس کے اوپر سونے کی اینٹوں کی دیواریں بنوائی گئیں، اور دیواروں کی بلندی اس قدر رکھی گئی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو ان پر نظر نہ ٹھہرتی۔
شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کروائے گئے اور ہر محل 1000 ستون کا اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر مکان میں ایک حوض بنوائے گئے اور شہر کی بڑی نہر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی اور نہروں کو حوض سے جوڑا گیا اور طرح طرح کے درخت بنوائے گئے اور حوضوں میں دودھ، شہد اور شراب وغیرہ جاری کروا دیے گئے۔ غرض کے 12 سال میں شہر مکمل تیار ہو گیا اور تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ لے کر اور تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف کوچ کیا اور راستے میں عالموں کو جلانے کی خاطر کہا کہ تم اس جنت کی خاطر مجھے کسی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے کہتے تھے، میں نے اس ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنوائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس کے شہر کے باشندے اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس تکبر سے وہ جب اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر شہر کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ شداد کا ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا زمین پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر فرشتے نے اس قدر ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ کے ساتھ زمین پوش ہو گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت تمہیں کبھی رحم بھی آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ اس عورت پر جو جہاز میں تھی اور اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس وقت اگر مجھے حکم نہ ہوتا تو میں اس کی جان نہ نکالتا، کیونکہ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا اس کی ماں تھی اور مجھے اس وقت اس پر بہت رحم آیا۔ اور دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا کہ ایسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر وہ شہر دیکھنے کے لیے گیا، جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے پر تھا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لو۔ اس وقت بھی مجھے رحم آیا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرت دل میں لے کر گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے کسی سہارے کے بغیر سمندر کی تیز لہروں سے بچا کر رکھا اور اس کو بادشاہت کی بلندیوں پر پہنچایا، مگر یہ ہماری تابع داری سے منہ موڑ کر تکبر کرنے لگا اور آخر اپنی سزا کو پہنچا۔ شداد اور اس کے لشکر کے تباہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی بسنے اور رہنے والا انسان نہیں ملا۔
یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنوایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا، باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی ہے۔